अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी के मौके पर सब पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि इंडिपेंडेंस आधी हो, पौनी हो, अधूरी हो, सूनी हो, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस होती है। और इसका एहसास होता है आपको पाकिस्तान से बाहर जाके। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या विज़िट करने गए हैं या फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है कि पाकिस्तान की ये जो पोल्यूटेड फ़ज़ाएँ हैं और हमारे ये जो क्या कहना चाहिए, गैर मयारी खाने हैं, या ये जो हमारे यहाँ की सब्ज़ी है, हमारे यहाँ का फ्रूट है, हमारी स्ट्रीट लाइफ है, हमारी एक फ़ज़ाओं में एक फ्रीडम है, हमारे जो अब मैं वो मंजर कशी नहीं कर सकती। जब आप कभी बाहर जाते हैं तो वहाँ की साफ़ सुथरी पार्क्स और साफ़ सुथरी स्ट्रीट्स को और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको देखकर, या जो उनके वॉकिंग ट्रैक्स, आई मीन पूरा मुल्क ही उनका ऐसा होता है कि आप वॉक कर सकते हैं। तो आप उस साफ साफ सड़कों को देख के आपको ये लगता है कि यहाँ पे कोई हमें नज़र नहीं आ रहे। वो अजीब-ओ-गरीब किस्म की मनाजिर, जो मर्द हजरात बड़े शौक से कुछ कर रहे होते हैं, सम अनहाइजीनिक हरकतें, या फिर हमें वो जानवर नहीं उस तरह से फिरते हुए नज़र आ रहे, कोई स्ट्रे डॉग कैट्स नहीं नज़र आ रही, कोई इस तरह के डॉग्स नहीं नज़र आ रहे, जो साफ पता लग रहा है कि ना उनको खाना मिल रहा है, ना उनको कोई खुराक मिल रही है, ना उनका कोई शेल्टर्स हैं जो उनको कोई पकड़ के यहाँ से ले जाए। इसके अलावा जब हमें कोई ट्रैफिक का एक बेहंगम शोर होता है, या ट्रैफिक का और इवन जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे आफ्टर ट्रैवलिंग एक दो मुल्कों के एयरपोर्ट से गुजर के और वहाँ के कल्चर से को देख के कुछ 10-15 दिन के बाद जब आप पाकिस्तान लैंड करते हैं तो एक अचानक से एक धचका लगता है। लेकिन उस धचके में उस जो शौक आपको लगता है उसमें इतनी अपनायत है कि आपको समझ में आता है कि नहीं, पाकिस्तान जैसा मुल्क, पाकिस्तान जैसा माहौल, पाकिस्तान जैसी आज़ादी हम शायद इसलिए भी कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और शायद इसलिए भी कि हम इस माहौल के आदी हो चुके हैं, हमें कहीं और पे नहीं मिल सकती। ये सफाई, ये बहुत डिसिप्लिन माहौल, ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके की चीज़ें, बड़े सिविलाइज किस्म के लोग, इवेंचुअली हमें अंदर से कहीं क्रेविंग होती है अपने लोगों के साथ मिलने की, अपना वो एक हमारे अंदर वो जो एक सॉर्ट ऑफ अनकल्चर्ड, हमारे अंदर का जो देसी है उससे मिलने की। जब आप बाहर जाते हैं आपको बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि ये जो एक आपका एक जिसे हम बाहर डिसिप्लिन कहते हैं, और हम अपने उसमें कहते हैं कि हम इतने अनकल्चर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इसका भी अपना एक मज़ा है, इसकी भी अपनी एक आज़ादी है। एंड दिस यू एंजॉय, दिस यू एक्चुअली चेरिश व्हेन यू आर अब्रॉड समवेयर। और तब आपको ये एहसास होता है कि इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, हम अपने सिस्टम से नाला हैं, हम अपनी हुकूमतों से नाराज़ रहते हैं, हमें उनसे शिकायत रहती है कि उनको हमारा पेन नहीं है, वो हमारी ओनरशिप नहीं लेते जिस तरह उनको लेना चाहिए। एक जो पॉलिटिकल सिस्टम की खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उसने पाकिस्तानी को बहुत परेशान करके रखा हुआ है। और जो इस वक्त इस वीडियो को बनाने का मकसद है, जो मुझे तकलीफ़ होती है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम के फेलियर्स हैं, या ये जो डिलीवरेंस के फेलियर्स हैं, या ये जो पावर कॉरिडोर्स की एक सियासत है या पावर पॉलिटिक्स है, इसने आम पाकिस्तानी को जहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस दी है वहाँ पाकिस्तान के साथ कनेक्शन दूर कर दिया है। हर पाकिस्तानी को जब ये तमाम, मैंने बहुत सारे लोगों से इस 14 अगस्त से पहले बातचीत की और पूछा कि क्यों आज़ादी का वो जज्बा लोगों में अब नज़र नहीं आता, क्यों लोग इस तरह से शिकायती अंदाज में आज़ादी की बात कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक सेपरेट आइडेंटिटी है, हमारे जितने भी मसाइल हों, हम इस आज़ादी को तो हम नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते, या ये तो नहीं कह सकते कि ये आज़ादी नहीं है, या ये जो ग्रीन पासपोर्ट का एक प्राइड है, हमारे झंडे का एक प्राइड है, ये हमारे अंदर जो एक पेट्रियाटिज़म है, जो हमारी it's as natural as we love ourselves, we love our parents, our siblings। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई भी मसला या कोई भी सिस्टम का फेलियर या कोई भी बुरी गवर्नमेंट आपको इस मुल्क से प्यार करने से रोक दे, या उसकी इंडिपेंडेंस के दिन को मनाने से रोक दे। लेकिन लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं, और उसमें एक आपको सरफेस पे चीज़ नज़र आती है कि लोगों को जो चीज़ नहीं पसंद, वो ये नहीं पसंद कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई गवर्नमेंट
حکومت کر رہی ہو، یا ان کی مرضی کے بغیر جن کو وہ سپورٹ نہیں کرتے وہ لوگ آ کر بیٹھے ہوں حکومتوں میں، یہ لوگوں کی بہت بڑی شکایت ہوتی ہے آزادی کو لے کر، اور اس پولیٹیکل سیٹ اپ کا یہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ مسئلہ ایک شہری اور اس کے ملک کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کی جو چیزوں کو چیرش کرتا ہے وہ شہری، یا وہ انجوائے کرتے ہیں دونوں اس رشتے کو، اس کے درمیان میں یہ تمام چیزیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور شہری اس طریقے سے کنیکٹ ہی نہیں کر پاتا اپنے ملک کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ جو بے شک ہمارے جو پیرنٹس کی نسل ہے، یا شاید اس سے بھی پچھلی نسل نے اس کے لیے قربانیاں دی ہوں، ڈائریکٹلی ان کو پتہ ہو کہ کیا ماحول تھے، کیا حالات تھے۔ ہم شاید تھرڈ جنریشن ہیں، ہمیں اس طریقے سے اندازہ نہیں ہے، لیکن سٹل ہم اس چیز کو چیرش کر سکتے ہیں جب ہم باہر کہیں جاتے ہیں، جب باہر جا کر ہم لوکل بسز کے اوپر، لوکل ٹرینز کے اوپر اور ان کے اوپر سفر کرتے ہیں، اور اپنے ملک میں جو ہماری ایک عیاشی ہے، گاڑی نکالی، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، اس چیز کو جو ہم مس کرتے ہیں، یا ایون ادروائز وہاں کا جو لائف سٹائل ہے، جس طرح ہمارے یہاں رات گئے تک دکانیں کھلی ہیں، رات گئے تک ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابھی تو خیر بہرحال اس 14 اگست پہ اٹ از اے بٹ ڈفرینٹ، کیونکہ آج اٹس دی 13 اگست نائٹ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، اور ابھی میں باہر کچھ اسٹریٹ پہ ماحول وغیرہ دیکھ کے آئی ہوں، مین روڈز کے اوپر ایک عجیب سا کچھ فینومینا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے جی، یہ کس چیز کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے؟ یہ آسٹیرٹی ہو رہی ہے، کیونکہ 11 بجے آپ فوڈ پوائنٹس بند کر رہے ہیں۔ یہ تو بزنس کمیونٹی کے لیے یا سرکولیشن آف منی کے لیے بہت اچھا نہیں ہے۔ اور بجلی کیوں کم ہے؟ کہاں کم ہے؟ اگر ہمارے پاس بجلی کم ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سیلیبریشن والے دن، یا جن دنوں میں آپ کو لیٹ نائٹ کھولنے چاہیے، بازار بھی کھولنے چاہیے، اور پراپر اس کی سیلیبریشنز ہونی چاہیے، سیلیبریشن پوائنٹس ہونے چاہیے، وہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ خیر دیکھیے، فلالیسنس کہیں نہیں ہوتی، ہر سسٹم کے اندر کوئی خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ آسٹیرٹی تھوڑا سا مذاق سا لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ججز کو بہت مراعات مل رہی ہیں، بیوروکریٹس کو بہت فیسلٹیز مل رہی ہیں، بلکہ آج ہی تحریک انصاف کے رہنما ہیں عاطف رانا صاحب، وہ ذکر کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غالباً کوئی فیصل آباد کے ڈی سی ہیں، وہ کوئی 104 کنال زمین پہ رہتے ہیں، گھر پہ رہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی سرگودا کے ڈی سی ہیں تو وہ 90 کنال کے گھر میں رہتے ہیں۔ پورے برطانیہ کے پاس 82 پروٹوکول کارز ہوں گی، لیکن یہاں تو ہمارے ایک اے سی ڈی سی کے پاس اتنی کارز ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں جو اس قسم کا نظام حکومت دیکھ کے، یا جو اس قسم کی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اے سیز، ڈی سیز، ہمارے منسٹرز، ایون ایم پی ایز، چاہے وہ ہمارا فیوڈل سسٹم ہو، وہ بھی ماشاءاللہ سے ابھی تک موجود ہے، ہماری بزنس کمیونٹی، ایلیٹ کلاس، چاہے وہ پولیٹیکل خاندانوں کی آپ بات کر لیں، یا پھر پولیٹیکل خاندان بھی تو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئے ہوئے ہیں نا، ان کی کچھ سہیلیاں، دوستیں، ان کے رشتہ دار، ایکسٹینڈڈ فیملیز۔ تو یہ اتنی بڑی، مطلب جن ملکوں میں جمہوریتیں نہیں ہیں، جو مونارکس ہیں، جہاں پر بادشاہتیں ہیں، وہاں پر بھی بادشاہ اور اس کا کوئی خاندان اور پھر اس کی کوئی لمٹ ہے۔ یہاں تو اتنی ساری بادشاہتیں پاکستان اپنے اندر سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہے، اتنی لوگوں کو پروٹوکولز دیتا ہے، پوری کی پوری آپ کے جو منسٹرز ہیں، جتنی تعداد کے منسٹرز ہیں اتنے پروٹوکولز ہیں، جتنی آپ کی یہ سرکاری عہدے ہیں اتنے پروٹوکولز ہیں، جتنی ایڈوائزرز ہیں ان کے پروٹوکولز ہیں، جتنے مشیر ہیں ان کے پروٹوکولز ہیں، جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کے پروٹوکولز ہیں، جتنی اشرافیہ ہے ان کے اپنے انڈیویجول پروٹوکولز ہیں۔ تو یہ ملک بہت برے طریقے سے 2 سیگمنٹس کے اندر اب ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے۔ بہت شدید قسم کے، یہ سوچیں نا کہ جس ملک میں جھونپڑیوں میں لوگ رہتے ہوں، جس ملک میں لوگوں کو 2 مرلے 2.5 مرلے کے گھر کی ملکیت نصیب نہ ہوتی ہو، اس گھر میں ایک سرکاری افسر، ایک سول سرونٹ، وہ 104 کنال کے اور 90 کنال کے گھر میں رہتا ہو، یہ کیسی ڈسٹریبیوشن ہے؟
تو ہر پاکستانی بس یہی چاہتا ہے کہ یہ سرزمین، اس ملک کی فضائیں، اس ملک کا ماحول، پاکستانیوں کی جو ایک وارمتھ ہے، ہماری جو زبان ہے، ہمارا جو کلچر ہے، وہ ہم اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں، اس کو ہم بھی سیلیبریٹ کر سکیں۔ لیکن حکومتوں کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ وہ رشتہ بنائیں، وہ رابطہ قائم کریں، وہ کنیکشن قائم کریں، جس سے عوام کو بھی لگے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ان کی منتخب کردہ، ان کی حمایت یافتہ حکومت یا حکمران ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ایسا ڈسکنیکٹ بالکل نہیں ہے کہ کہیں پہ رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور کہیں پہ 104 کنال کے گھر ہیں اور اتنی لمبی گاڑیوں کے پروٹوکولز ہیں۔ اس طرح کی بادشاہت ہے جو آپ برٹش رول میں بھی نہیں دیکھتے، جو میں نے آپ کو جس طرح سے کہا کہ مونارکس کے اندر بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہاں اتنے خاندان ہیں جو بادشاہت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چیز قابل یقین ہی نہیں ہے کسی بھی اینگل سے، کہ یہ وہی ملک ہے جو اپنے آپ کو غریب کہتا ہے، یہ وہی ملک ہے جہاں پہ لوگ پاورٹی لائن سے جو لوگ ہیں وہ ایک سطح سے نیچے جا چکے ہیں، 45% سے اوپر جو پاورٹی ہے وہ وہاں پہ انکریز کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ 21 سالوں کی پہلی جو ہماری رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ 21 ایئرز میں یہ سب سے لوئسٹ پوائنٹ ہے جو پاورٹی فگر سامنے آ رہے ہیں، اور ان امپلائمنٹ کا بھی یہی حال ہے کہ روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس، اسی طرح لوگوں کے پاس بنیادی حقوق نہیں ہے، اور سب سے بنیادی حق ہے جو کسی بھی پاکستانی کو، کسی بھی آزاد شہری کو چاہیے، وہ ہے بولنے کی آزادی، اپنی رائے دینے کی آزادی۔ تو آئی تھنک اس آزادی کو ہم اچھے طریقے سے تبھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہ یقین ہو ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے، ہمیں بولنے کی آزادی ہے، ہمیں چوز کرنے کی آزادی ہے، ہمیں اختلاف کرنے کی آزادی ہے، ہمیں شکایت کرنے کی آزادی ہے، اور ہمیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی آزادی ہے۔ تبھی یہ آزادی مکمل ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال آزادی تو آزادی ہوتی ہے۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کے لیے ہی، فار دا سیک آف آزادی ہی اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اگر کہیں پہ کوئی شکایتیں بھی موجود ہیں سسٹم سے، اور شکایتیں بھی ہیں حکمرانوں سے، تو پاکستان سے شکایت نہ کریں، پاکستان ہمارا اپنا ہی ہے، اور حکومتیں چاہے جیسی بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، اس سرزمین کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اس رشتے کے درمیان میں کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔